www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں اور گھروں پر سن رہی دینی ماں بہنیں، علاقے کے جوان یقیناً مبارکباد کے قابل ہیں جنہوں نے ایسی مادیت کے دور میں دین کی فکر کی اور ایک دینی مجلس منعقد کی اور یہ خیال فرمایا کہ اس سے انشاءاللہ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی نفع ہوگا. موجودہ دور میں ایسی سوچ کا پیدا ہونا ہی اپنی جگہ بڑی سعادت کی بات ہے. روزانہ مختلف پروگرام ہوتے ہیں اور لوگ اس میں شامل بھی ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں جاتے بھی ہیں، لیکن دین کی فکر کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی نوجوان کم ہیں. یہاں کے نوجوانوں نے کوئی اور تقریب منعقد کرنے کے بجائے کہ کوئی کھیل تماشا ہوتا، کوئی گانا بجانا ہوتا، کوئی شیطانی ریکارڈ ہوتا، اس کے بجائے رحمانی ریکارڈ بجوانے کا اور سنانے کا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو دین میں آگے بڑھائے اور دین کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. اللہ نے یہ دین ہمیں جو عطا فرمایا ہے بڑا حسین ہے، بہترین دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اور چاہا یہ ہے
کہ زندگی عملی بن جائے، صرف لفظی جمع خرچ نہ ہو بلکہ زندگی میں یہ دین عملی بن کر آئے۔ اس لیے آقا کے دربار میں حاضری کے بعد جو دین قبول کر لیتا اس کو سرکار کام سپرد کر دیتے تھے، عمل سپرد کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے کہا جاتا تھا کہ اس کو طہارت سکھاؤ اور سب سے پہلے اس کو عبادتوں میں نماز سکھاؤ۔ نماز کے بننے پر دین کا بننا موقوف ہے۔ نماز میں ڈسٹربنس اگر آ گیا تو پوری لائف کے اندر ڈسٹربنس آ جائے گا۔ اس بنا پر مومن کا سب سے پہلا کام ایمان کے بعد نماز ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے کام کے 6 نمبر رکھے ہیں۔ پہلا نمبر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پورے دین کا خلاصہ ہے، یہ کلمہ پورے دین کا نچوڑ ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ There are more than 70 branches of ایمان۔ 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں ایمان کے۔ افضلها او اعلاها لا الہ الا اللہ۔ ان میں سے ٹاپ لیول میں اور سب سے بڑا شعبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ۔ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ اور کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ عقیدہ 50 عقیدوں کا خلاصہ ہے۔ بہشتی زیور میں 50 عقیدے لکھے ہیں جو ہماری بچیاں اور بچے پڑھتے ہیں۔ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ عقیدے کی مثال انگوٹھے کی طرح ہے۔ انگوٹھا اگر سلامت ہے اور طاقتور ہے تو باقی انگلیوں میں طاقت رہے گی، اور اگر انگوٹھا کاٹ دیا جائے تو باقی 4 انگلیوں میں طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے عقیدے پر محنت کی گئی ہے۔ 13 سالوں تک سرکار نے مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام کو عقائد کی پختگی کی مشق کروائی کہ ان کا عقیدہ یہ بن جائے کہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہے اور من مانی زندگی نہیں گزارنا ہے۔ جس کی چلتی ہے اسی کے حکم کے ماتحت زندگی گزاری جائے۔ 50 عقیدے جو ہیں وہ سمٹ کر آ گئے ہیں ایمان مفصل میں، اور ایمان مفصل کا خلاصہ کیا ہے؟
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 عقیدے کے اندر 50 عقیدے سمٹ گئے. پھر یہ 7 عقیدے جو ہیں وہ 2 کلموں کے اندر سمٹ گئے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. اور پھر یہ بھی یہ دے کر کے توحید جو اصل مواد ہے عقیدے کا وہ ہے. تو عقیدہ بڑی قیمتی چیز ہے. عقیدہ ڈاواڈول ہونے سے عبادتیں ہل جاتی ہیں، اور جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنی عبادات اور اعمال میں پختگی ہوگی. جیسے جس درخت کی جڑیں گہری ہوگی وہ درخت کی شاخیں اور پتے آباد اور شاداب ہوں گے، اور جس درخت کی جڑیں گہری نہیں ہوں گی اس کی شاخیں اور پتے آباد نہیں ہوں گے. عقیدہ اندر کی چیز ہے، عقیدہ باطن کی چیز ہے، یہ باہر نظر نہیں آتا. جب آدمی بولتا ہے تو عقیدے کو بولتا ہے، لیکن بولتا وہ ہے تو اس کے دل میں ہوتا ہے. تو عقیدہ دل کی چیز ہے جو کبھی زبان پر متلفظ ہو جاتا ہے. تو فرمایا پہلی چیز لب لباب اور خلاصہ دین کا کلمے میں ہے. لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. کیا کہ بھائی کلمہ طیبہ، بھائی کلمہ طیبہ معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ پورے دین کا نچوڑ ہے. اس کو مثال سے سمجھو. اگر کھجور کی گٹھی آپ کو بتائی جائے کیا ہے، آپ کہیں گے گٹھی ہے. لیکن جو بہت زیادہ عقل مند ہوگا اور بہت سمجھدار ہوگا وہ یوں کہے گا کہ یہ گٹھی کے اندر ایک درخت سمایا ہوا ہے، کیونکہ یہ اگے گی، کونپل نکلے گی، بعد میں وہ پودا بنے گا، بعد میں وہ تنا ہوا درخت بنے گا. تو یہ گٹھی میں پورا کھجور کا درخت سمایا ہوا ہے. جیسے کھجور کی گٹھی میں پورا کھجور کا درخت ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں پورا دین ہے. تو جب کوئی اقرار کرتا ہے نا لا الہ الا اللہ کا اور محمد الرسول اللہ کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے دین کا اقرار کرتا ہے کہ میں تمام دین کے اوپر چلوں گا اور مکمل دین پر چلوں گا، اور دین کا کوئی جز عمل کے اعتبار سے باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، چاہے وہ معاشیات ہوں، چاہے وہ معاشرت ہو. یہ ضروری ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اسی کی طرف خاص طور سے اشارہ ہے. تھوڑی دیر سے سمجھاتا ہوں اس کو. تو دوسرے نمبر پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کو رکھا. یہ معنی خیز بات ہے کہ کلمہ زندگی میں ہے کہ نہیں. جس کلمے کا اقرار کیا ہے وہ اقرار زندگی میں عملی طور پر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ معلوم ہوگا اس طریقے پر کہ 5 وقت کی نماز میں آپ کی حاضری کیسی ہے. یہ نماز کے ذریعے سے پتہ چلے گا، کیونکہ اندر کا کلمہ آپ کو اٹھائے گا اور اٹھا کر نماز تک لے جائے گا، مصلی تک لے جائے گا، مسجد تک لے جائے گا. یہ اندر عقیدہ بنا ہوگا تو آدمی جائے گا، اور عقیدہ نہیں ہے تو دنیا میں کروڑ لوگ ہیں جو مسجد کی طرف نہیں آتے. تو نماز بڑی عمومی عبادت ہے.
چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی عبادتیں دی گئی وہ تمام زمین پر دی گئی ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو لینے کے لیے سرکار کو 7 آسمان پر بلایا گیا اور معراج میں یہ ہدیہ عطا کیا گیا اور فرمایا کہ امت اگر معراج کے استفادات سے مستفید ہونا چاہے تو اس کا آسان راستہ نماز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہو جائے گا تو گویا دیدار ربانی کا جو لطف اس کو ملنا چاہیے اپنے تصور کے اندر وہ ملے گا، اور عبادت اسی شان کے ساتھ کرنی چاہیے جیسا کہ خود حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار کی 23 سالہ محنتوں کا نچوڑ 5 سوالوں میں پیش کیا ہے۔ اس میں سوال نصف العلم، ایک دن سرکار کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نئی بالکل شکل میں آئے۔ ہمیشہ دہیا قلبی کی شکل میں آتے تھے، وہ شکل میں نہیں آئے بلکہ ایک اجنبی جوان کی شکل میں آئے اور سوالات کیے۔ ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ مل اسلام و یا رسول اللہ کے رسول یہ بتائیے اسلام کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا مل ایمان و یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے جواب دیا کہ اسلام ظاہری امتیاز کا نام ہے اور ایمان باطنی عقائد کی درستگی کا نام ہے، اس لیے ہم تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کی تفصیل حضور نے بیان فرمائی۔ تیسرا سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ، سرکار یہ بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں، یہ سلوک کسے کہتے ہیں؟ اس کا دوسرا نام احسان ہے، اس کا نام علم الاخلاق بھی ہے۔ اب احسان کی تفصیل سرکار نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تو عبادت اللہ کی ایسی کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب ہر ایک کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے یہ دشوار کام ہے کہ ہر وقت یہ تصور رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ عالی درجہ ہے، نہایت عالیشان مقام ہے، لیکن یہ سب کی دسترس میں نہیں ہے۔ اس بنا پر فرمایا کہ اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ تصور ضرور کیجئے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں، چاہے میں دیکھ پاؤں چاہے نہ دیکھوں، لیکن اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ اصل میں صرف نماز کی بات نہیں ہے، ہر عبادت میں تصور یہ ہے، تلاوت کر رہے ہوں تو یہ تصور، ذکر کر رہے ہوں تو یہ تصور، اور کوئی بھی عبادت آپ کر رہے ہوں تو اس کے اندر تصور یہ چاہیے، بلکہ یقین چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آدمی اس کی وجہ سے گناہوں سے بچتا بھی ہے اور نیکیوں کی طرف چلتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنی رعایا کی خبر لیتے تھے، اور رات کے وقت ان کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے اس کا خیال کرتے تھے۔ ہمارے وزیر اعظم نے آدھی رات کو جو ہے اعلان کر کے پریشانیاں بڑھائی نہیں، اور حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ پریشانیاں ختم ہو جائے رعایا کی، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کوئی الجھن میں تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ نوٹ بندی ہو گئی، لوگ بہت بے چین اور بے قرار ہو گئے،
مولانا نوٹ بند ہو گئی. میں نے کہا نوٹ بند ہوئی ہے، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. لینا تو اللہ سے ہے، اتنا بے چین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ 100 دروازے اور کھول دیتے ہیں. امت کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اور یہ کرنسی کی فکر کرتے ہیں تو وہ آخرت والی کرنسی کی فکر کرو کہ وہاں کی کرنسی کیا ہے، اور وہ تو بند ہونے کی چیز ہے نہیں. وہاں کی کرنسی اعمال ہے. فرمائی دنیا بالمال، دنیا کی عزتیں مال کے ذریعے سے ملتی ہے. وَيُعْطِ الْآخِرَةِ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، اور آخرت کی عزتیں اعمال صالحہ سے نصیب ہوتی ہیں. رات کو نکلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک گھر کے پاس کان لگائے. یہ کان لگانے کا مقصد جو ہے اندر کی کچھ باتیں سننا نہیں ہے، بلکہ پریشانی کو سننا ہے کہ کوئی رو تو نہیں رہا ہے، کوئی آہیں تو نہیں بھر رہا ہے، میں کوئی مدد کر سکتا ہوں ان لوگوں کی. اندر کوئی میری بری بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ میری حکمرانی کو لعنت بھیج رہا ہو، کوئی کیسا ظالم حکمران آیا ہے کہ ہم کو انصاف نہیں مل رہا ہے. اندر سے آواز آئی، آواز بھی آئی ایک بری عورت کی جو اپنی جوان بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی اپنوں نے جو دودھ ابھی دوہا ہے اس کے اندر ذرا پانی ملا دے تو فروخت کرنے میں زیادہ پانی رہے گا تو نفع زیادہ ہوگا. اب لڑکی دیکھیے کتنی نیک صالحہ ہے. خود لڑکی کو اپنے ناموس کی فکر ہونی چاہیے، اپنی عزت کی فکر ہونی چاہیے، اپنی حیا کا خاص و لحاظ ہونا چاہیے. یہ دور اتنا بے حیائی کا دور ہے کہ اب ٹیلی ویژن دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل میں پوری دنیا کی فلمیں اور ہر چیز جو چاہتے ہیں اس کے اندر دستیاب ہے. اگر اپنے آپ کو کنٹرول نہ کریں تو یہ چیز انسان کی بربادی کا سبب بنتی ہے. اور ہم کنٹرول میں آئیں اس کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے حوالے کرنا پڑے گا، اہل اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بزرگوں کے پاس بٹھانا پڑے گا، ان سے رائے مشورے لینے پڑیں گے، ان سے معلوم کرنا پڑے گا کہ میرا کون سا موبائل کا استعمال مجھے گناہگار بنا رہا ہے اور کون سا استعمال میرے لیے مفید ہے. اب خاتون کا جواب آیا. میں نے کہا نا کہ عبادتوں میں یہ تصور اگر اپنے عروج پر پہنچ جائے کہ اللہ دیکھتے ہیں ہم کو تو آدمی گناہ کرے گا. باپ دیکھتا ہو تو بیٹا کوئی چوک کا کام نہیں کرتا، استاد دیکھ رہا ہو تو شاگرد غلط کام کرنے کی ہمت نہیں کرتا، ماں دیکھ رہی ہو تو بیٹی غلط کام نہیں کرتی، تو اللہ دیکھ رہا ہو بندہ غلط کام کیسے کرے گا؟ لیکن اس کے لیے یہ مضبوط عقیدہ درکار ہے، یہ مضبوط تصور درکار ہے کہ میرے رب مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے ہر عمل کے اوپر میرے پروردگار کی نظر ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم کہیں جہاں بھی چلے جاؤ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ موجود ہیں. تم اللہ کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتے. جیسے سی سی کیمرہ جہاں لگا ہے تو جہاں جائیں گے آپ اس کی نظر میں رہیں گے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر ایک ہے. اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے تمام اعمال کا جائزہ لے رکھا ہے، تمام چیزوں پر گرفت ہے، ہماری ہر نقل و حرکت پر بھی ہے اور ہماری ہر بول چال پر بھی. قرآن کریم نے کتنی وضاحت کے ساتھ کہا ہے. اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ ہماری بات پولیس کا محکمہ نوٹ کر رہا ہے تو کتنا سنبھل جائیں گے ہم
یہاں اللہ فرماتے ہیں تمہاری ہر بات نوٹ ہو رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تم جو بھی زبان سے لفظ نکالتے ہو مگر یہ کہ ایک لکھنے والا اس کو برابر لکھ رہا ہے. اس لیے اچھی باتیں زبان سے نکالا کرو، گناہ کے کاموں سے بچاؤ اپنے آپ کو. موبائل پر فلم دیکھ رہے ہیں، موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ بے ایمانی کے ساتھ دنیا سے جانا ہوگا. اللہ کے سامنے جواب دہی کے قابل نہیں رہیں گے. اس لیے گناہ کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ حدیث پاک ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. کوئی بدکاری کرنے والا بدکاری نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کو اللہ کا دھیان نہیں ہوتا. علماء نے یہاں تک لکھ دیا کہ جب بدکاری کرتا ہے تو ایمان جیسی دین کی جوہر اس کے دل سے نکل کر سر کے اوپر معلق ہو جاتی ہے، اور اگر کسی حالت کے اندر موت آئی تو ایمان الگ رہا اور یہ الگ چلا گیا. بغیر ایمان کے کہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ تیرا بندہ تیرے حکم توڑ کے تجھے ناراض کر کے تیرے دربار میں آیا ہے، تو ہمارا کیا بن جائے گا؟ سوچو تو صحیح ذرا. لڑکی کو اللہ کا ڈر ہے. اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے ڈر کی بات کہی ہے. ورنہ ایک دور ایسا تھا کہ برقع پہننے والی خواتین کیا کرتی تھی؟ برقع پہننے والی خواتین جو ہیں اپنے ایریے سے برقع پہنتی تھی اور شہر کے بیچ میں جا کر لپیٹ کر زنجیر میں ڈال دیتی تھی کہ یہاں آپ کون پہچانا؟ کوئی نہیں پہچانے گا. لیکن اللہ کو جانتے ہیں. آدمی کو اگر اللہ کا دھیان ہو تو پھر ایسے بہانے ہیلے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. یہ دکھلاوے کا نہیں ہونا چاہیے. پردہ حقیقت میں عزتوں کا محافظ ہونا چاہیے. ایک جگہ خواتین جو ہیں برقعے اندر کے ڈریس سے زیادہ قیمتی خرید رہی تھی. پوچھا گیا کہ اندر کا ڈریس 5,000 کا اور اوپر سے جو برقع پہنا جاتا ہے پھول بوٹے والا اتنا فیشنیبل، یہ کتنے کا ہے؟ انہوں نے بتایا 10,000 کا. اندر کا ڈریس 5,000 اور اوپر کا برقع 10,000 کا کیوں؟ جواب دیا ڈریس تھوڑا نظر آئے گا، نظر تو برقع آئے گا، لہذا برقع شاندار ہونا چاہیے. برقع کیوں پہنتے ہیں؟ نقاب کیوں ہوتا ہے؟ برقع اس لیے ہوتا ہے کہ جسم کو چھپانا ہے، جسم کی نمائش نہیں کرنا ہے. مسلمان خاتون کا کام نمائش کرنا نہیں ہے، اس کا کام ہے اپنی ذات کو چھپانا. دنیا کی عورتیں لباس پہنتی ہیں جسم دکھانے کے لیے، مسلمان عورت لباس پہنتی ہے جسم چھپانے کے لیے. حدیث شریف میں ایک بڑا عجیب مضمون بیان ہوا ہے. عطا ابن ابی رباح یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں. کئی شاگرد ہیں حضرت کے. بہت بڑی محفل اور بہت بڑی مجلس قائم ہوتی تھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی. تو ان میں عطا ابن ابی رباح تابعی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. ان سے ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک جنتی خاتون بتاؤں گا. تو انہوں نے شوق ظاہر کیا کہ دنیا میں چلتی ہوئی کوئی عورت اور اسے جنت کی بشارت ملی ہو ایسی بتائیے مجھے کون ہے. ایک کالی اور عمر دراز عورت جا رہی تھی، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو کالی خاتون حبشن جا رہی ہے نا یہ جنتی ہیں، ان کو سرکار نے اپنی زبان سے جنت کی ضمانت دی. تو واقعہ کیا ہوا؟ کیا عمل کیا تھا انہوں نے کہ
کہ جس کی وجہ سے ان کو سرکار کی زبان پر جنت کی ضمانت دے دی گئی، کیا عمل تھا ان کا ایسا؟ فرماتے ہیں کہ یہ عورت کو مرگی کی بیماری ہے. مرگی یعنی بار بار غش آ کر بے ہوش ہو جانا، جسم کھینچ جاتا ہے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. اب کب یہ واقعہ پیش آئے گا اور یہ بیماری کا حملہ کب ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. بازار میں چل رہے ہیں اور حملہ ہو گیا، راستے میں چل رہے ہیں اور حملہ ہو گیا، مجمع میں سے گزر رہے ہیں اور حملہ ہو گیا. اب اس زمانے میں جو لباس ہوتے تھے وہ بھی سادہ، ایک چادر اوپر سے لپیٹ دی، ایک چادر نیچے. بڑی بڑی چادریں عورتیں جو ہیں اپنے جسم کو چھپانے کے لیے استعمال کرتی تھی. ایک چادر پورے جسم کے اوپر لپٹ جاتی تھی اور چہرہ بھی اس سے ڈھک جاتا تھا. وہ لباس کا کام بھی کرتی تھی، وہ چادر بوڑھنے کا کام بھی کر لیتی تھی. موجودہ دور میں لباس اتنے اوریان ہو گئے کہ یہ لباس تنگی ہیں، یہ لباس باریکی ہیں، اور یہ لباس کم سے کم بھی ہے. جسم کا زیادہ سے زیادہ حصہ ایکسپوز کرتے ہیں اور کم سے کم حصہ چھپاتے ہیں. یہ مسلمان خاتون کا لباس نہیں ہو سکتا. اس کا تو پورا جسم جو ہے وہ پیکر حیا ہے، لہذا اس کو پورے جسم کے اوپر اپنے کپڑا رکھنا چاہیے اور یہ تینوں بیماریوں سے اپنے آپ کو اور اپنے لباس کو پاک رکھنا چاہیے، ورنہ کاسیات عاریات کی جو وعیدیں ہیں وہ اس کے اوپر آ جائیں گے. اب اس عورت نے سرکار کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک بیماری ہے، آپ دعا فرمائیے کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے. آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائیں گے. بہت سے بیماروں کے لیے سرکار نے شفا کی دعا کی اور شفایاب ہو گئے. حدیثوں میں مضمون آتا ہے کہ جب کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے سرکار جاتے تھے، عیادت کے لیے جاتے تھے. بیمار کو دیکھنے جانے کے لیے اردو میں عیادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کسی مردہ کے گھر جانے کے لیے تعزیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں لفظوں میں فرق ہے، لیکن کبھی ایک کی جگہ دوسرے کا استعمال اردو دانی کی وجہ سے ہم لوگ کر ڈالتے ہیں. تو بہرحال وہ عیادت جو ہے وہ سرکار جب کرتے تو بیمار سے یہ فرماتے لا باست غورن انشاء اللہ، مت گھبرا، یہ بیماری تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اور یقیناً منظور، یہ بیماری تیرے گناہوں سے تجھے پاک کر دے گی. تو جو ایمان والا ہوتا وہ یقیناً سرکار کی بات مان جاتا. ایک یہودی بڈھے کے پاس حضور گئے، بیمار تھا تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جب عیادت کے لیے گئے تو جیسے ہمیشہ سرکار جملہ فرماتے ہیں ایسے ہی جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باست غورن انشاء اللہ. اب وہ بڈھے کی نشانت آئی تھی، سرکار نے دعا کی تو خوش ہو جانا چاہیے تھا. سرکار دعا کر رہے ہیں، واقعی یہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اللہ مجھے شفا دے دیں گے. سرکار مجھے دیکھنے آئے ہیں، لیکن اس کی بدبختی تھی. اس نے یوں کہا حاضی الامہ تفور علی الشیخ تزیرہ القبور. ارے یہ تو سخت بخار ہے محمد جو مجھے چڑھا ہوا ہے، اور بڈھے کو اتنا سخت بخار آیا ہے یہ تو مجھے قبر میں پہنچا کر چھوڑے گا. تو حضور نے فرمایا چلو پھر ایسا ہی صحیح، مر گیا. حضور کا معجزہ ظاہر ہوا. کاش کے حضور کی بات پر آمین کہہ لیتا، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے، لیکن اس کی قسمت میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا. تو سرکار کی دعا سے اللہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں. اب
اس عورت نے کہا کہ سرکار بیماری ایسی ہے کہ اچانک مجمع میں چل رہی ہوں اور غش کھا کر گر جاتی ہیں، دعا فرما دیجیے۔ تو سرکار نے 2 آپشن رکھے، حدیثوں میں ہے کہ 2 آپشن رکھے تھے۔ ایک آپشن یہ رکھا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے شفا کی دعا کروں اور تیری بیماری دور ہو جائے، تو دنیا میں تو آرام سے زندگی گزاری، یہ بیماری نہیں رہے گی۔ نمبر 2، تو اگر اس بیماری پر صبر کر جائے تو میں تجھے جنت کی بشارت دوں جہاں تو ہمیشہ عیش کرے۔ اب بڑھیا باوجود اس کے کہ کم عقل ہوتی ہیں خواتین، لیکن اس موقع پر اس نے عقل کا اظہار کیا اور یوں کا سرکار چھوڑ دیجیے، میری بیماری جیسی کہ تیسی رہے مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ ہو جائے کہ میں جو ہے جنت کی مستحق آپ کی زبان پر قرار پا جاؤں، میں صبر سے کام لے لوں گی، بیماری برداشت کر لوں۔ عجیب فیصلہ کیا اس نے۔ سرکار نے کہا اچھا اور کوئی بات بتاؤ؟ تو سرکار اب ایک اور بات ہے، وہ بات یہ ہے آقا کہ اب تو بیماری تو رہے گی، چونکہ آپ نے فرمایا کہ بیماری کو رہنے دو، تو بیماری تو رہے گی، اچھی ہو جاتی تو میں یہ دعا نہ کراتی، لیکن اب چونکہ بیماری رہنے والی ہے باقی، اس بنا پر مجھے ایک دوسری دعا کرانی ہے آپ نے۔ وہ کیا دعا ہے؟ پہلے خواتین کتنی نیک تھی اس کا اندازہ آپ لگائیے۔ حدیثوں میں ہے کہ سرکار ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دوپہر کے وقت میں آرام کر رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور آنکھ کھلی سرکار کی دوپہر کو قیلولے سے تو مسکرا رہے تھے آپ، تو دوڑی ام حرام، سرکار اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھتے، صحابہ کرام سرکار کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے تھے اور اسی میں خوش رہتے تھے۔ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کوئی بات دیکھی ہے، کس بات نے آپ کو ہنسنے پر آمادہ کیا ہے سرکار؟ فرمایا مجھے مسلمانوں کا نوکا قافلہ یعنی سمندری بیڑا دکھایا گیا جو اب زمین سے نکل کر سمندروں کے پار دین کی محنت لے کر جائے گا، دین کی دعوت لے کر جائے گا اور اللہ کے راستے کی محنت کرے گا، اور ان کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ ایک اور روایت ہے بخاری کی جس میں مغفرت کا وعدہ بھی بیان کیا گیا ہے، مغفور لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت ہو چکی ہوئی۔ اب ام حرام جو ہیں وہ خاتون ہے، اور خاتون پر جہاد کا سفر نہیں ہے۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ خواتین کا جہاد ان کا حج کرنا ہے، ان کا حج کا سفر جہاد سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بھی کافی مجاہدہ اور کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس خاتون کا جذبہ ہے کہ سرکار دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی وہ بیڑے کے اندر لے جائے تاکہ میری بھی مغفرت ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ تو بھی یہ بیڑے کے ساتھ جائے گی۔ چنانچہ گئی اور دروازے پر قسطنطنیہ کے ان کی سواری بھی لگ گئی اور گر گئی، زخمی ہوئی، اور وہی جو ہے انتقال فرما کر مدفون ہو گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمنا ظاہر کی کہ ایسی مغفرت والی جماعت کے اندر میرا شمار ہو جائے۔ تو مجاہدہ اور محنت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں۔ آج ہم لوگ مجاہدے سے بھاگ رہے ہیں، دین کی محنت ہم سے ہوتی نہیں، نمازیں ہم سے پڑھی نہیں جاتی، تلاوت بہت خال خال اللہ کے بندے کرتے ہوں گے، ذکر اللہ تو بہت کم ہو گیا۔
جہاں سلام پھیرا کہ آدمی پیچھے دیکھتا ہے، دعا کی فکر نہیں کرتا. بھائی نماز پڑھ لی تو اب بیٹھو اطمینان سے، اذکار جو دیے گئے ہیں، تسبیحات فاطمہ اور تسبیحات غربا وہ پڑھو. پڑھنے کے بعد اطمینان سے اپنی دعا کرو. نماز اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے. ایسی دوڑا بھاگی کی نماز کیا ہے؟ ہم آتے ہیں دوڑ دوڑ کے اور جاتے ہیں بھاگ بھاگ کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑے اطمینان کے ساتھ نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے ہیں، کتنی طمانینت کی نماز پڑھتے ہیں، کتنے سکون کی نماز پڑھتے ہیں. وہ نوجوان جن کو سرکار نے پہاڑی کے اوپر پوسٹ کیا تھا اور یوں کہا تھا کہ نیچے فوج آرام کر رہی ہے، تم دونوں صحابہ اس قلعے پر نگرانی کرو. تو نگرانی کرنے کے لیے بیٹھ گئے، لیکن خیال آیا کہ خالی بیٹھے رہیں گے تو ہماری رات عبادت میں بھی گزر جائے، سرکار کی اطاعت میں بھی گزر جائے، دونوں کام ہاتھ آ جائیں، اطاعت رسول بھی ہو جائے، عبادت خدا بھی ہو جائے، دونوں کام ہو جائیں. اس لیے آپس میں مشورہ کیا. آج مشورے کا نظام بھی ختم ہو گیا. نہ لوگ مشورہ کرتے ہیں، نہ مشورے کے لیے کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی دیندار کے پاس جاتے ہیں. اپنے معاملات کو مشوروں سے طے کرو اور اللہ والوں کے پاس جا کر مشورہ لو. دو مت اس بنا پر کہ جو لوگ آتے ہیں مشورہ لینے ہمارے پاس، جاتے جاتے اتنے مشورے دے جاتے ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مشورہ لینے آیا تھا کہ دینے آیا. بزرگوں کو مشورے دیے نہیں جاتے، ان کے مشورے لیے جاتے ہیں، ان سے جا کر باتیں معلوم کی جاتی ہیں. اللہ نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اس بنا پر اللہ نے دین کھول کے رکھا ہے ان کے سامنے. آپ پوچھیں گے تو پر آپ کو مشورہ دیں گے، راہ صحیح مل جائے گی، کام بن جائے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ آج اس کی بھی بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے کام مشوروں سے جو ہے وہ طے کریں. دونوں نے مشورہ کیا کہ ایک آدمی عبادت میں یعنی تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور ایک آدمی نگرانی کے لیے بیٹھ جائے. اب انہوں نے شروع کر دیا، نماز پڑھنا شروع کیا. اطمینان سے نماز پڑھ رہے، نہایت سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ. نماز خشوع کے ساتھ پڑھنی ہے اور خشوع والی نماز پر کامیابی کا وعدہ ہے. الگ سب نماز پڑھنے پر وعدہ نہیں کیا ہے. نمازوں کو قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نمازوں کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پابندی سے پڑھی جائے اور ریگولر پڑھی جائے، اوقات کی رعایت کے ساتھ پڑھی جائے اور سنن اور مستحبات تک کی رعایت کے ساتھ نمازوں کو ادا کیا جائے. تب جا کر کے نماز کا قائم کرنے والا کہلائے گا. اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، خشوع کے ساتھ نماز. اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں کانسنٹریٹ کرتے ہیں پوری طرح عنابت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کہ ان کا قالب اور ان کا قلب دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور پھر وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ایسی نماز ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمر میں تیر چبھ گیا تھا، نکالنے کی کوشش کی، درد بہت ہو رہا تھا. فرمایا چھوڑ دو، جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں کھینچ کر نکال لینا، مجھے پتا بھی نہیں چلے گا. میں ایک اور عالم میں ہوں گا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، مجھے پتا تک نہیں چلے گا کہ تم نے تیر نکال دیا، کیونکہ میں اللہ کی عبادت میں ایسا منہمک ہوں گا کہ پیچھے دنیا میں کیا ہوتا ہے مجھے پتا ہے. نماز ایسی ہونی چاہیے.
اور نماز کو اپنے اوقات میں بجا لانے کی قرآن کریم نے تلقین کی ہے، ارشاد ربانی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب پیچھے سے تیر آیا، دوسرا تیر آیا۔ اب یہ اللہ کا بندہ ایسا نمازوں کے اندر منہمک ہے، ایسا نماز میں مصروف ہے کہ ختم ہی نہیں کرتا، سورۃ الکہف شروع کر رکھی ہے اور تلاوت اتنی والہانہ طور پر کر رہے ہیں، اپنی تلاوت میں خود اتنا ڈوب گئے ہیں کہ دنیا وہاں فیہا کی خبر نہیں ہے۔ پیچھے سے ساتھی چلایا، اللہ کے بندے خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، تیری جان چلی جائے گی، جلدی ختم کر۔ ہلایا، نماز ختم کی اور پھر غصہ کیا کہ تو نے خالی میری نماز ختم کرا دی، کتنی اچھی صورت میں پڑھ رہا تھا، کاش کہ میں وہ صورت پڑھتا رہتا، میری جان نکل جاتی، مجھے یہ اس سے عزیز تھا کہ تو نے میری نماز ختم کر دی۔ نماز ایسی ہونی چاہیے، اس شان کی نماز ہونی چاہیے۔ آج ہماری مسجدیں شاندار ہے لیکن نمازیں ہماری اتنی شاندار نہیں ہے۔ ہم مسجدوں کو ماربل سے سجا رہے ہیں، اپنی نمازوں سے سجا نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ مسجد کی تعمیر کون کرے گا؟ تعمیر دو قسم کی ہے، ایک تعمیر ظاہری ہے، یعنی ظاہری طور پر اس کی مرمت کرنا، اس کی ٹیپ ٹاپ کرنا، یہ کام بھی مسلمان ذوق شوق سے کرے گا۔ اور دوسرا مسجد کو آباد کرنا، آباد کرنے کا کام بھی ایمان والے کا ہے۔ جو ایمان والا نہیں ہے تو ویران کرے گا، مسجد میں تھوڑا بیٹھے گا، وہ تو ایمان والے کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے تو اسے سکون و قرار ملتا ہے۔ اور جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے گا، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگائے کہ بویا نے تو یہ کہہ دیا کہ پانی ملا دے میری بیٹی دودھ کے اندر، تو اب بیٹی دیکھیں کہ کیا جواب دیتی ہے۔ اور میں کہنا اس پر چاہتا ہوں کہ اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے۔ بیٹی نے کہا، امی جان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان ہے دودھ میں ملاوٹ نہ کی جائے، اس بنا پر ہم پانی نہیں ملا سکتے۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے تھوڑے آئیں گے، اگر تمہیں پانی ملا دیا تو بیٹی نے کہا حضرت عمر تو نہیں دیکھتے لیکن وہ خلیفۃ اللہ فی الارض میں جس کے وہ نائب اور خلیفہ ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ تصور انسان کو گناہ سے روکے گا۔ حدیثوں میں مضمون آتا ہے کہ اللہ کا ڈر آدمی کو گناہ سے بچاتا ہے، نیکیوں پر لگاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا کہ 3 لوگ ایک غار کے اندر بارش کی وجہ سے سہارا لینے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ بارش تیز تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ غار کے اوپر ایک چٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور غار کے دروازے پر بالکل فٹ ہو گئی۔ اب عالم یہ ہے کہ ان کو ایسا لگا کہ ہم لوگ زندہ قبرستان میں آ گئے، اب ہماری آواز کوئی سن نہیں سکتا، پہاڑ کی غار ہے، یہاں سے کسی کا آنا جانا تو ہے نہیں کہ کوئی سنے گا ہماری آواز۔
دوسرا یہ کہ ہم 3 مل کر اتنی بڑی چٹان کو ہٹا نہیں سکتے، اس کو تو فوج بھی نہیں ہٹا سکتی، تو ہم تو کیا ہٹا دیتے؟ اب اس کو ہٹانے والی کوئی چیز ہے؟ تینوں نے کہا کہ اب مرنے سے پہلے ٹرائی کر لیتے ہیں۔ کیا ٹرائی کریں گے؟ اپنی زندگی میں ٹٹولو، اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ اگر ہم لوگ پوری رات بھی بیٹھ جائیں گے نا اور زندگی کا جائزہ لیں گے اور ڈھونڈیں گے کہ کوئی ایسا عمل تلاش کریں جو ہم نے خالی اللہ کے لیے کیا ہو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، صبح تک نہیں تلاش کر سکو گے، صبح تک نہیں ڈھونڈ سکو گے ایسا کوئی عمل ہمارا ہے نہیں، ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ ہم نے اخلاص کے ساتھ عمل کیے ہی نہیں ہے، جو کر رہے ہیں ٹوٹا پھوٹا، اللہ اس کو ہی قبول کر لے تو غنیمت ہے۔ تینوں حضرات نے اپنی پوری زندگی میں غور کیا، تو ایک نوجوان جو تھا اس نے کہا مجھے پوری زندگی میں ایک عمل اللہ کے دربار میں پیش کرنے جیسا لگ رہا ہے۔ ارے بھائی جلدی بول، کیا عمل کیا تھا تو نے؟ فرمایا کہ میری رشتے میں ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس کو چاہتا تھا، اب جوانوں کا تو کام ہی ہے چلتے سے اس کو محبت ہو جائے، اور جوتے چڑھتا تھا پھر اس کے پیچھے آئے جائے، اس کا تو دھندا ہی ہے، محبت کچھ ہو گئی یہ لڑکی سے، لیکن لڑکی بڑی پاک باز تھی، برقع پوش تھی، نقاب پوش تھی، اس نے اپنی عزتوں کی بڑی حفاظت کر رکھی تھی۔ دونوں طرف سے معاملہ کمزور ہوتا ہے تو بات بگڑتی ہے، اگر ایک طرف سے کمزوری اگر آئی تو پھر جو ہے معاملہ جو ہے ذرا حد سے نکلتا ہے۔ دونوں طرف اگر نیکیاں ہیں، ادھر مرد جو ہے چاہتا تھا کہ عورت اس کی لڈو بنے، لیکن یہ خاتون بڑی نیک صالحہ تھی، اس نے اس کو دانے ڈالنے ہی نہیں دیے اور کہا کہ بس میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور مجھے یہ سب خرافات نہیں چاہیے، مجھے ایسی گندی اور بے حیائی کے کام والی زندگی چاہیے ہی نہیں۔ عورت کی حیا اس کے عزت اور اس کے ناموس میں ہے، اس کا زیور اس کو قیمتی نہیں بناتا، اس کی حیا اس کو قیمتی بناتی ہے، اس کا پردہ، اس کا برقع اس کو قیمتی بناتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہت کچھ کوشش کی نوجوان نے لیکن ناکام رہا۔ اب اچانک ایک ضرورت پیش آئی، لڑکی کو قرضے کی ضرورت پیش آئی۔ قرضہ لمبا چوڑا تھا، 100 دینار کا قرضہ تھا، گولڈ کوئن۔ آپ تو گولڈ کی قیمت اب لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہو رہی ہے، لوگ کہاں کہاں بیچارے لائن میں کھڑے اپنا پیسہ بچانے کے لیے، کسی نے گولڈ لیا، کسی نے اولڈ لیا، کسی نے کیا لیا، بیچارے سب حیران پریشان تھے۔ تو گولڈ کوئن چاہیے 100۔ اچھا کس سے مانگیں؟ اب کسی کے پاس جا کے مانگوں گی تو پھر وہی عزت کے سودے کرنے پڑیں گے۔ کون ہے ایسا امانت دار جوان کہ جس کی نگاہیں پاک ہو، جس کا دل پاک ہو، جو برے ارادوں کا نہ ہو؟ ایسا کچھ پیشانی پہ لکھا ہوا تو ہے نہیں۔ اس بنا پر یہ سوچا کہ آخر تو میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کے پاس چلی جاؤں، رشتہ دار تو ہے، آخر خود تو سنے گا میری۔ چلی گئی اور جا کر کے اپنا خیال پیش کیا تو لڑکے نے کہا میں 100 دینار دے دوں گا، لیکن موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا اور تیرے ساتھ بدکاری کے لیے مجھے وقت چاہیے۔ لڑکی مجبور تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، میری مجبوری اتنی ہے کہ اور کوئی راستہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو میری عزتوں کے سودے کرنا چاہتا ہے، خیر کوئی بات نہیں، ہاں کہہ دیا۔ اور دوسرے دن جو وقت مقرر ہے وہ وقت مقرر پر پہنچ گئی۔ اب وقت مقرر پر پہنچ جانے کے بعد لڑکا پوری طرح سے گناہ کے لیے تیار ہو گیا ہے، تمام تیاریاں مکمل ہو گئی اور لڑکی کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا لڑکے نے تو دیکھا کہ وہ لڑکی رو رہی ہے، اشکبار ہے۔ پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ بڑی اچھی بات ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں
کہ میرے جسم کو اب تک کسی انسان نے ناجائز طریقے پر انگلی نہیں لگائی، اور آج تو جو ہے میری یہی امانت میں خیانت کرنا چاہتا ہے، تو نے اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل مجھے نہیں رکھنا چاہا، اس بنا پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گی، مجھے اللہ کا ڈر ستا رہا ہے۔ دیکھو اللہ کا ڈر آیا۔ اچھا تو عورت ہو کر کتنی اللہ سے ڈر رہی ہے، اتنا تیرے دل میں تقویٰ ہے، اتنا تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اتنا تجھے اللہ کا دھیان ہے، اتنا تجھے اللہ کا خیال ہے، میں مرد ہو کر نہ ڈروں تو میں کیا کام کا ہوں، اس بنا پر جا، میں نے تیرے 100 دینار بھی بخش دیے اور میں تیرے ساتھ بدکاری بھی کرنا نہیں چاہتا، تو گواہ رہنا کہ آج میں نے اللہ کے لیے یہ گناہ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات بیان کی، ایک دھماکہ ہوا زور کا اور چٹان ایک دم پھسل کر نیچے آئی۔ پھر باقی 2 حضرات جو تھے انہوں نے اپنا اپنا عمل بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کا راستہ بنا دیا، جس سے کھل کر ایک بات یہ سامنے آئی کہ اخلاص والے عمل میں فوجوں سے زیادہ طاقت اللہ نے رکھی۔ اپنے اعمال میں آدمی کو اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین دین عطا فرمایا ہے، بہترین ایمان عطا فرمایا ہے، اور یہ حکم فرمایا ہے کہ تم مکمل طریقے پر دین کے اندر داخل ہو۔ یہود کی طرح مت کرنا کہ جنہوں نے بعض احکام کو لے لیا اور بعض کو نظر انداز کر لیا۔ آج مسلمانوں کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ اگر نماز پڑھ لی سمجھتا ہے میں پکا دیندار ہو گیا، اگر اس نے ذکر کر لیا سمجھتا ہے میں ولی کامل ہو گیا، حالانکہ دین زندگی کے ہر شعبے میں ہے اور ہر جگہ دین کے تقاضے ہیں۔ آپ سو رہے ہیں تو دین ہے، آپ چل رہے ہیں تو دین ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں تو دین ہے، آپ نماز میں آ رہے ہیں تو دین ہے، آپ گھر میں ہیں تو وہاں دین کے تقاضے ہیں، آپ خلوت میں ہیں تو دین کے تقاضے ہیں، آپ جلوت میں ہیں تو وہاں دین کے تقاضے ہیں۔ دین کے تقاضے ہر جگہ ہیں اور ہر تقاضے کو پورا کرنا یہ گویا مکمل اسلام پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں آج جو پرسنل لا کا معاملہ ہوا اور یہ طلاقوں کا معاملہ ہوا اور اس کے اندر حکومت جو ہے اپنی طرف سے دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہماری کمزوری معلوم ہے کہ ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو دین سے بالکل واقفیت نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم علماء سے استفادہ کریں، مساجد میں تفسیروں کے سلسلے شروع کیے جائیں اور تعلیم کے اندر اپنے آپ کو بٹھاؤ، دینی معلومات حاصل کرو۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے دوستو، لوگ آپ کا سروے کر رہے ہیں اور آپ کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن آپ غافل بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے غفلت والی زندگی کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر دین کی طرف آنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ نوجوان قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایسے زمانے میں جبکہ افراتفری کا عالم بھی ہے، دوسری طرف مادیات کا انتہائی غلبہ ہے، لوگ دنیا کے پیچھے بے تحاشا دوڑ رہے ہیں، ایسے وقت میں انہوں نے فکر فرمائی جوانی کا ٹائم جو ہے یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے، انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے، اس میں آدمی اپنی دنیا بنا رہا ہوتا ہے، اپنا مکان بنا رہا ہوتا ہے، اپنا کیریئر بنا رہا ہوتا ہے، اپنا مستقبل بنا رہا ہوتا ہے، اپنا فیوچر بنا رہا ہوتا ہے، اپنا بھوشیہ بنا رہا ہوتا ہے۔
ایسے وقت میں کوئی ہے اللہ کا بندہ اور اللہ کا لال جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہو، جو دنیا کو چھوڑ کر وہ جنت والی فکر کرتا ہو، وہ دنیا کے مکان سے زیادہ جنت کے مکان کی اہمیت کو سمجھتا ہو، اسے وہاں شرف ملے، اسے وہاں تقویٰ والی زندگی کا نتیجہ ملے، یہ سوچتا ہو، ایسے بہت کم لوگ ہیں، اور اگر ہیں تو مبارکباد کے قابل ہیں۔ اس بنا پر میں نوجوانوں کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس کی تمہیدی گفتگو آج کی ہے، بیان نہیں ہو سکا ہے اس آیت پر، صرف تمہیدی گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اسلام میں کمپلیٹ طریقے پر داخل ہو جاؤ، مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی میں مت پڑو اور اس کے نقش قدم پر مت چڑھو، اس بنا پر کہ شیطان تمہارا خطرناک دشمن ہے، وہ تمہیں راہ حق سے پچھلا دے گا، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، وہ تمہیں دین سے ہٹا دے گا، وہ تمہیں راہ راست سے بالکل بکھرا دے گا۔ اس بنا پر ایسا مت کرو، راہ راست پر آ جاؤ، صراط مستقیم پر رہو، مسجد والی زندگی گزارو، میدان جتنے کھیل کے ہیں کھیلنا میں منع نہیں کرتا، لیکن جسم کو فٹ رکھنا ہے تو نمازوں کی پابندی بھی کیجیے، اپنے آپ کو فٹ رکھیے، اپنے آپ کو تندرست رکھیے، ورزش بھی کیجیے، نیت اچھی رکھیے کہ مجھے جو طاقت ملے گی میں اللہ کے دین پر لگاؤں گا، اللہ کے بتلائے ہوئے احکام پر اپنی زندگی کو خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم کے نوجوانوں کا رخ دین کی طرف پھیر دے اور بیداریاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور غفلت والی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔ درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے اور عافیت کے اور خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما۔ اے اللہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہری اور باطنی اعمال کو ٹھیک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ظاہری اور باطنی احوال کو ٹھیک فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ صراط مستقیم والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، اور اے اللہ اگر تیرے دروازے سے نکال دیے گئے کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے، اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما، کرم کی بھیک دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام کے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کو عزت والی زندگی عطا فرما، ذلت والی زندگی سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا عاشق بنا دے، اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا شیدائی بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں عطا فرما۔ اے الہ العالمین معافیات سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ طاعات کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور نیکیوں کی محبت عطا فرما۔
اے اللہ ہمارے اخلاق عمدہ فرما دے، اے اللہ ہماری بد اخلاقیاں ختم فرما دے، اے اللہ اس کے نقصانات سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ خوش اخلاقی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ باحیا زندگی عطا فرما، اے اللہ نوجوانوں کو سدھار کی طرف لیا، اے اللہ ان کو مسجد میں آنے والے بنا دے، اے اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ان کی پوری زندگی کو منظور فرما لے، اے اللہ ان کے جتنے بگڑے ہوئے کام ہوں اپنے فضل سے بنا دے، اے اللہ دنیا کی ترقیات بھی ان کو عطا فرما، دین میں بھی ان کو آگے بڑھا، مقصد زندگی ہم سب کو سمجھا دے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی رغبت ہمیں عطا فرما، معصیات سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھتے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، حفاظت ایمانی نصیب فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، گھروں پر عورتیں ماں بہنیں سن رہی ہیں اللہ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، ان کی بھی منگتائیں عطا فرما، ان کی حاجات کا بھی غیر سے تکفل فرما، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، الجھنیں بھی دور فرما، اور گھر میں جو حالات ہیں اللہ اس تمام کو ختم فرما اور خیر سگالی والے حالات پیدا فرما، اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableek.com, the reviver of